السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے آج ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ ابن عقیل اپنے واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرے نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے میں اسے واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑا ہو کر اعلان کر دیا، اگر کسی کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا، یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو بھی نابینے کا ہے، اس کا کسی کو کیا پتہ چلتا، چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینے نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا، لیکن اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے ہلا آ گیا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میری نماز پڑھانا اچھا لگا۔ کہنے لگے، تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا، بہت اچھا۔ میں نے وہاں امانت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے، ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئی تھی کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا، جی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے گلے میں وہی ہار جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا، وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی، ابو کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، رزق بھی دیا، اور ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، ایک امین دیانت دار شخص نے میرا ہار مجھے لٹایا ہے، اے اللہ ایسے ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتا، اٹکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔